سلیم صاحب, آپ بھی 3.5 سال 4 سال دور حکومت آپ کا بھی رہا ہے. جو پوائنٹ ابھی ریز کیے ہیں عظیم انور صاحب نے, کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کچھ آپ نے کچھ کام کیا ہو, کچھ اقدامات کیے ہوں اس حوالے سے؟ دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ جب جاپان جو ایک بت پرست مذہب ہے, جی, وہاں پہ آپ $10 ملین بھی سڑک پہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں, دوسرے دن نہیں تو آپ کو تیسرے دن مل جائیں گے وہ, اور کوئی آپ کی چوری نہیں ہوگی. اچھا, ایسی سچویشن افغانستان میں بھی رہی ہے شاید؟ ہو سکتا ہے رہی ہو, اور ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہو, کیونکہ وہ بھی بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ گئے, ہم سے پیچھے نہیں ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے. مگر ہم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے ہماری اصلاح کہاں گئی. جو ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے, آج ہمیں خود اصلاح کی ضرورت پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم پر حکومتیں جو معاشی دہشت گردی کی جو صورت میں مسلط کی گئی ہیں, جو آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے لوٹ مار کر کے بیرون ممالک میں حکومت آنے والے اسٹیبلیشن کے لوگ جو ہے بیرون ممالک میں پراپرٹیاں بنا رہے ہیں اور عوام بد سے بدتر حال میں ہوتی جا رہی ہے, تو اس کی ایک بنیادی اور بیسک وجہ جو جڑ ہے وہ حکمران وقت ہے, جو اس دور کے اندر میں جو ہے نا, انہوں نے عوام کو اس حد تک دبا دیا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کسی سے ادھار لے کے یا کسی سے چوری کر کے یا کسی سے چھین کر اپنا گزارا کرنے بھی کچھ لوگ مجبور. ہم اس کو اچھا نہیں کہتے, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری دینی تعلیمات نہیں ہے, نہ ہماری معاشرتی تربیت میں یہ چیزیں ہیں. مگر اس کے ذمہ داری تمام تر حکمراں تک کے اوپر آتی ہے, جو اس کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے. آج 3.5-4 سال میں جو فارم 47 کی حکومت جنہوں نے لائے ہیں اور جنہوں نے رجیم چینج کیا تھا, وہ اس کے مکمل طور پہ ذمہ دار ہیں. اگر آپ 3.5 سالہ دور میں دیکھ لیں تو معاشی خوشحالی میں یہ تو نہیں کہتا دودھ و شہد کی نہریں بہہ گئی تھی, مگر پاکستان بہت حد تک بہتر تھا, اور پاکستان کی GDP گروتھ بھی جو ہے 6.1% تک تھی, اور آج مائنس میں جا رہی ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہے آج کے دور میں اور PTI کے دور میں. لیکن کراچی کے شہریوں کو بڑی شکایات ہیں آپ سے سلیم صاحب, میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتی ہوں, وہ جو توجہ دی نہیں گئی جتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. کراچی کی شہریوں کی شکایت بجائے اور مگر یہ بھی دور ہو جاتی. مگر آپ دیکھ لیں کہ جب دور ہونے کا ٹائم آیا تھا, جب رجیم چینج ہوا تھا, جب رشیا سے 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر آئل لینے کے لیے ڈیل ہو رہی تھی, اس وقت یہ رجیم چینج کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا $12 ارب ہمیں سالانہ ایکسٹرا بچت ہوتی صرف آئل کی مد میں. اس دلدل میں بھی انہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے دھکیلا ہے, جس میں سب سے زیادہ کردار نون لیگ کی حکومتوں کا ہے, جنہوں نے جنریٹر سے چلنے والے ڈیزل سے چلنے والے جنریٹر لگا کر IPPs کی صورت میں لگا کر قوم کو جو ہے امپورٹ کی حکومت بنا دی, قوم کو پاکستان کو امپورٹڈ بنا دی کہ صرف ہم امپورٹ کریں اور یہ باہر کی مد میں ڈائریکٹ کمیشنیں کھا کے ان کے چلے جائیں, کیونکہ ہمارے پاس ایران سے سستا تیل مل سکتا ہے ہمیں. جب چائنا لے رہا ہے ایران سے تیل, جب انڈیا لے رہا ہے ایران سے تیل, جب چائنا لے رہا ہے رشیا سے تیل, جب انڈیا لے رہا ہے رشیا سے تیل, امریکہ کیوں ان کو نہیں روکتا, کیوں ہم نے روکتا؟ کیونکہ ان کے حکمرانوں کو جو ہے وہ کمیشنیں لینی نہیں ہے, اور ہمارے حکمرانوں کو ڈائریکٹ کمیشن چاہیے, اس لیے وہ امپورٹ کی تیل مہنگا والا خرید رہے ہوتے ہیں, اور سستا تیل نہیں خرید ہوتے. اور بہانہ پھر امریکی دباؤ کا اور دیگر دباؤ کا کرتے, جب قوم دباؤ میں ہوتی ہے تو قوم کا سوچا جاتا ہے, اور یہ قوم کا نہیں سوچ رہے. سندھ گورنمنٹ صاحب آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی عوامی جماعت تھی, اس وقت عوامی جماعت نہیں ہے وہ, اور آپ دیکھ لیں سندھ کی کیا حالت کی ہوئی ہے. کراچی تو ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا, کراچی کو تو صرف وہ ایک لوٹنے کا ذریعہ بنا ہوا کراچی. تو آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں, جہاں سے یہ منتخب ہو رہے ہیں, جہاں سے یہ ووٹ لے رہے ہیں, اس وقت تو کراچی میں بھی ان کی حکومت ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ کراچی کے شہر کے انفراسٹرکچر کی کیا حالت ہے, وہ ہر گلی میں ہر محلے میں دیکھ لیں. یہ 1 کروڑ روپے ایک UC کو دینے کی بات کریں, صرف ایک UC کے کچرا اٹھانے کا بجٹ سندھ گورنمنٹ کا 8 کروڑ روپے کا بنتا ہے. وہ کچرا کہاں سے نہیں اٹھتا, کیوں نہیں اٹھتا؟ وہ 8 کروڑ روپے کہاں جاتے ہیں ان کے, جو کچرا اٹھانے کے صرف جو سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے. ایک UC کے اوپر سے 20 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہوا ہے کچرا اٹھانے کا شہر کراچی کا, جو میرے خیال سے 8 کروڑ سے بھی زیادہ جائے گا اگر UC اگر ان کو صحیح کوانٹٹی پتا ہو تو. مگر آپ دیکھ 10,000 سے زیادہ اسکول بند ہیں سندھ کے اندر میں, کوئی پرسان حال نہیں. گٹکے ماوے اور دیگر منشیات سر کھلے عام بک رہی ہے. انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں, مزدوری نہیں ہے, 200 روپے 250 روپے 300 روپے مزدوری بیچاروں کو مل رہی ہے. جھونپڑوں کے اندر میں لوگ رہ رہے ہیں, کپڑے کے گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو عوام سے مطلب ہی نہیں ہے, عوام کی ان کو قدر ہی نہیں ہے. اور
معیشت جو سندھ کی معیشت کے لیے محترمہ کے دور میں پروجیکٹ کیٹی بندر اور دیگر رانی پور کے مقام پر جو گیس فیلڈ کے اوپر کام شروع ہوئے تھے وہ سارے بند کر دیے گئے, وہ آج تک اس کے اوپر دوبارہ کام شروع نہیں ہوئے. کیوں؟ اس سے تھرکل کے اندر آپ دیکھ لیں, جہاں سے ہم گیس بھی مل سکتی ہے ہمیں, بجلی بھی مل سکتی ہے ہمیں, اور پیٹرول بھی مل سکتا ہے ہمیں, مگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے صرف بجلی کے جو ہے نا وہ مہنگے داموں جو بن رہی ہے بجلی وہ بن رہی ہے. اگر کوئلے کے حساب سے بجلی دیکھی جائے تو وہ بھی مہنگے داموں بن رہی ہے, جبکہ ہم ایسے کم داموں میں ہم بجلی, گیس اور الیکٹریسٹی تینوں چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. مگر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ڈاکٹر سمر مبارک کی آفر ہونے کے باوجود انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ صرف سندھ سے نہیں پورے پاکستان کو خوشحال ہو سکتا ہے اس سے, مگر ان کا مقصد ہی نہیں ہے کہ پاکستان خوشحال ہو, سندھ خوشحال ہو. ان کا تو مقصد یہ ہے کہ خالی ہم لوٹیں اور کمائیں, عوام کو ایسا الجھا کے رکھیں کہ وہ ہماری لوٹ مار کی طرف آواز نہ اٹھا سکے. مصطفیٰ صاحب اس بات کا بتائیے. جہانگیر ترین کی بات کر رہے تھے, جب جہانگیر ترین کو اسی بیس کے اوپر پارٹی سے سائیڈ لائن کیا گیا, اس کے بعد میں زرداری صاحب, بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کے گھروں پہ چکر لگا رہے تھے, پی ٹی آئی والے نہیں جا رہے تھے ان کے گھروں کے اوپر. اچھا, سلیم سچوانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, ساجد صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم اداروں کی نجکاری پہ بات کر رہے تھے. سارے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں, اسکولز پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں, تو یہ تو ملک مزید پرابلم کی طرف جا رہا ہے. میں نے آپ سے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ملک کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کو ملک کو برباد کرنا, ملک کو لوٹنا, ملک کو کھسوٹنا یہ ان کی اولین ترجیح ہے. ان کو لانے والوں کی بھی یہی اولین ترجیح ہے کہ ملک کو لوٹا جائے اور عوام کو الجھا کے رکھا جائے تاکہ ہماری معدنیات جو ہے وہ یہاں سے غائب ہوتی رہے, عوام اکاؤنٹیبلٹی کوئی ان سے نہ مانگے. اور ٹریلینز آف ڈالر کی جو معدنیات ہیں ہماری یہاں سے وہاں اسمگل ہو چکی ہے بیرون ممالک, اور اس کے علاوہ ٹریلینز آف ڈالر کا ہمارے ذہانت کے خزانے جو عوام کے پڑھے لکھے لوگوں کی صورت میں تھے وہ بھی ہمارے ملک چھوڑ کے جو ہے ملک چھوڑ کے چلے جا گیا ہے, اور ہم اس کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. پاکستان 75 سالہ تاریخ کے اندر میں پہلی دفعہ تھا کہ ایماندارانہ الیکشن کی بنیاد خان صاحب نے رکھی تھی EBN مشین لا کے, کہ ہم EBN مشین کے تحت کرائیں گے تاکہ 6 بجے اگر ختم ہو رہا تو 6:05 کے بعد سب کے پاس رزلٹ ہو گیا, بھائی یہ آپ کا رزلٹ ہے, آپ جیتو ہو ہارے ہو جو بھی ہے وہ فوراً آپ کو معلوم پڑ جائے اور عوام کو حق ملے. اور جب تک یہ عوام کو حق نہیں دیا جائے گا, جب تک عوام کو عوامی نمائندے منتخب نہیں ہو کے آئیں گے, جب تک عوام کی پسند کے, اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. اب سسٹم میں تبدیلی بہت ضروری ہے اور عوام کا حق دیا جانا بھی بہت ضروری ہے. اور عوام کو آپ کے سامنے 8 فیب کو تمام تر آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کا کہ 80% ان ایجوکیٹڈ پیپل جہاں رہتے ہیں وہ نشانات ڈھونڈ کے جا کے انہوں نے نشانات پہ تھپے مارے ہیں اور اس پارٹی کو جتوایا جس کے لیے بھرپور کوشش کی انہوں نے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہروا سکیں. اس کے علاوہ جو یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ابھی آئینی ترامیم جو یہ لا رہے ہیں, جس طریقے کی آئینی ترامیم والے, اس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر میں یہ جو ہے باغی گروپ جنم میں لیا ہے, یعنی لوگوں کو اٹھاؤ اور اس کے بعد غائب کر دو. اب اس کو یہ لیگلائز کرنے جا رہے ہیں. ان قوانین کے اندر اس طرح کی باتیں بھی شامل تھی. اس کے علاوہ دیگر بھی کافی باتیں ہیں, مگر یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے. صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے, صرف اور پی ٹی آئی کے MNS کو, اس کے علاوہ ہارس ٹریڈنگ کو جائز قرار دے رہے تھے. یہ اب بتائیں کہ ہارس ٹریڈنگ کہنے محترمہ کا ویژن, محترمہ نے ہی اس کے اوپر کردار ادا کیا تھا جب ہارس ٹریڈنگ تھے. یہ قوانین محترمہ ہی کے دور میں پاس ہوئے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو, اور یہ دوبارہ اس قوانین کو لا کے ملک کے اوپر عوام کو تباہی کے لیے لائے. سلیم سچوانی صاحب کے دور حکومت میں اس بات کا بڑا شور تھا کہ جو بھی کام ہوگا وہ میرٹ پہ ہوگا, اور میرٹ پہ ہوا. ایسا ہی ہے سلیم سچوانی صاحب؟ دیکھیں یا وہاں بھی آپ کو ہرڈلز 3.5 سالہ دور کے اندر 2 سال جو ہے وہ کرونا کے اندر گزرے تھے, اور کرونا میں پاکستان نے دنیا کا بہترین طریقے سے اس کو مقابلہ کیا تھا کرونا کا. اور پاکستان کی گورنمنٹ واحد گورنمنٹ تھی جس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ بھئی صحیح معنوں میں جو ٹیکل کیا ہے کرونا کو وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اور ایک آدھ اور کوئی ملک تھا جس نے صحیح طریقے سے ٹیکل کیا تھا. اور جب تک اکاؤنٹیبلٹی کسی بھی محکمے میں کسی بھی ادارے میں نہیں ہوگی, جب تک رشوت اور کرپشن کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا, جب تک رشوت اور کرپشن کو برا نہیں سمجھا جائے گا, جب تک کہ دین کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں دوست کیے. اور
ٹھیک جو اسلامی سزا بنتی ہے رشوت لینے والی کی جو ایز اے چور وہ اس کو سزا ملنی جلدی سے چاہیے. بتا اگر دیجیے دو بندوں کو سزا ملے گی. وکلا تحریک چلا رہے ہیں، ساتھ دیں گے آپ؟ جی بالکل، وکلا ایک جائز بات کے لیے اٹھے. ایک جو ہے وہ جج کو زبردستی جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا کردار ختم ہو چکا ہے، اس کا ٹرن اوور ختم ہو رہا ہے. ختم ہونے کے بعد جو جس کا حق بنتا ہے وہ آئے اور چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھے، اور اس کے لیے اگر وکلا نکلتے ہیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. جس طرح ججز کھڑے ہوئے ہیں پاکستانی عوام کے لیے، اس طرح وکلا بھی پاکستانی عوام کے لیے کھڑے، اور پاکستان کی عوام ججز کے ساتھ بھی ہیں اور وکلا کے ساتھ بھی ہیں، اور انشاءاللہ مل کے ان کی جو ناپاک ارادے ہیں وہ ناکام بنائیں گے. بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب، کی نئی منزلیں طے کرے گا. آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب، بہت شکریہ عظیم انور صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، عوامی جمہوریہ چین کا 75واں یوم تاسیس اسلام آباد میں مشترکہ طور پر آج منایا گیا. تقریب کا انعقاد کیا گیا، پروقار تقریب تھی. چین کی ترقی کو خراج تحسین پیش کیا گیا، لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ 75 سال تو ہماری پیدائش کو بھی ہو گئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.